سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب کچھ نادان لوگ کہیں گے کس چیز نے انہیں یعنی مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیرا، اس قبلے سے الذی کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ یہودیوں پر ایک اقدامی حملہ ہے۔ مسلمان جب تک مکہ مکرمہ میں رہے 13 سال تک تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ رہا، پھر جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر قبلہ بیت المقدس ہو گیا۔ 16 یا 17 مہینوں کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیجیے۔ مسلمانوں کی شریعت اور دین ایک مستقل دین اور ایک مستقل شریعت ہے، اور جو لوگ ممتاز ہوا کرتے ہیں ان کی ہر چیز جداگانہ ہوا کرتی ہے، وہ کسی بھی چیز میں دوسروں کے تابع نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ قبلہ بھی مسلمانوں کا دیگر اقوام یہود و نصارہ سے ممتاز اور الگ ہو۔ یہود ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ عیسائی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر مسلمان انہی کے قبلے کی پیروی کرتے تو گویا کہ اس صورت میں قبلے کے معاملے میں مسلمانوں کے پاس کوئی امتیازی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی چاہت، تمنا، آرزو یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ وطن بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابنیت کی نسبت ہونے کی بنیاد پر بھی آپ کی چاہت یہی تھی۔ لیکن اندیشہ یہ تھا کہ جو ہی مسلمان مدینہ منورہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو یہود و نصارہ اس پر شدید اعتراضات کریں گے کہ تم مسلمان بھی کیا ہو، کبھی ادھر کے لیے نماز پڑھتے ہو، کبھی ادھر کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کہنے سے پہلے ان کا منہ بند کر دیا کہ ایسی باتیں کرنے والے نادان اور بیوقوف ہوں گے جو اس قسم کی باتیں کہیں گے، اس لیے کہ مشرق اور مغرب کی کوئی حیثیت نہیں، شمال اور جنوب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو۔ اگر اللہ دن میں 1,00,000 بار بھی ہمیں سمتیں بدلنے کا حکم دے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں 6 دنوں میں 6 سمتوں کی طرف نماز میں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اصل مقصود اطاعت خداوندی ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر تم پر گواہ بن جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور نہیں قرار دیا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے تاکہ ہم ظاہر کریں، تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم جان جائیں من یتبع الرسول، کون پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، اس شخص کے بنسبت جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، اور اگرچہ یہ بہت بڑا مشکل کام تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ ایسا نہ تھا کہ تمہاری عبادتوں کو ضائع کر دیتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بندوں پر بہت مہربان، بہت شفقت کرنے والے، بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اس آیت میں بھی یہی 2-3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس امت کو امت وسط کے لقب سے، امت معتدل کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ مطلب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیغمبروں سے سوال کریں گے کیا تم نے میرے دین کی دعوت اپنی قوموں تک پہنچائی تھی، تو اس وقت قومیں پیغمبر کہیں گے ہاں ہم نے دعوت پہنچائی تھی، قومیں انکار کر دیں گے، ہمیں کوئی بھی دعوت نہیں پہنچائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے کہیں گے تمہارے پاس گواہ کون ہے، تو وہ کہیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب ہم کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ ان پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم تک دعوت پہنچائی تھی، وہ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ اللہ آپ نے بتایا۔ اس لحاظ سے یہ امت وسط ہے، امت گواہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر ہمارے بارے میں گواہ بن جائیں گے کہ ہاں انہوں نے سچ کہا۔ وما جعلنا القبلۃ التي، تحویل قبلے کا ایک مقصد بتا رہے ہیں کہ پہلے بیت المقدس پھر خانہ کعبہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ دین میں خواہشات کی پیروی نہیں چلتی کہ میں دل کرن بہ پڑھا 500 رکعت مجھے زیادہ پہن نیک بنوں چاہن، میں یہ چاہتا ہوں کہ رات میں 50 رکعتیں پڑھوں، اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں 4 کے بجائے 8 فرض پڑھوں، فجر میں 2 رکعتیں کم ہو جاتی ہیں، میں 2 کے بجائے 4 پڑھوں۔ یہ دین میں خواہشات نہیں چلتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اتباع خداوندی، احکام خداوندی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے کہا سفر میں رخصت تو رخصت، اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں سفر کے اندر 4 رکعتیں پڑھوں تو نہیں، جب آپ کو رخصت دے دی گئی تو آپ رخصت پر عمل کر لیجیے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، یہ تحویل قبلہ اگرچہ بڑا بھاری مسئلہ تھا لیکن اہل ایمان پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ جن لوگوں نے نمازیں پڑھی 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف، بعض لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہائے ہائے ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں، اب ان کی نجات ہو پائے گی یا نہیں پائے گی۔ اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے نمازیں پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف اور اسی عالم میں اسی زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی عبادات کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو پورا ثواب ملے گا، جیسے کہ اور تم کو بھی پورا ثواب ملے گا بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا، جیسا کہ آج کے بعد تم کو پورا ثواب ملے گا خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا۔ قد نرى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك فی السماء، آپ کے بار بار چہرے کے پلٹنے کو، پھیرنے کو آسمان کی جانب، فلنولینک قبلۃ ترضاها، اٹھنے کو بھی، فلنولینک، پس ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃ، ایک ایسے قبلے کی طرف، ترضاها جو آپ کو پسند ہے، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، سو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، آپ جہاں بھی رہیں، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیرو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی تحویل قبلہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیجیے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں تو یہاں رہ کر آپ نماز پڑھیں خانہ کعبہ کی طرف، حیث ما کنتم، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے کے اندر، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنا رخ کدھر کے لیے پھیر دیجیے، بیت المقدس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آيَةٍ، ہر نشانی، ما تبعوا قبلتک، وہ تب بھی آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتهم، اور نہیں آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، وما بعضهم، اور نہیں وہ خود بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، ولا ان اتبعت اهواءهم، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تب ہوں گے آپ زیادتی کرنے والوں میں سے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یعنی اہل کتاب کو تورات کے اندر پہلے ہی بات بتلا دی گئی تھی کہ امت محمدیہ کی ایک مستقل شریعت ہوگی، ان کا مستقل قبلہ ہوگا، پھر بھی ان کا یہ اعتراض کرنا محض ہٹ درمی اور عناد اور ضد اور تعصب کی بنیاد پر ہے۔ پھر آگے اس آیت کے اندر یہ مضمون بتلایا گیا، ان اہل کتاب کے پاس اگر آپ ہر قسم کی نشانیاں لے آئیں یا آپ کے قبلے کی پیروی کبھی نہیں کریں گے، اور خود ان یہودوں کو کہہ دیجئے کہ تم ہیکل سلیمانی کو چھوڑ کر نصارہ کے قبلے مشرق کی طرف رخ کیجئے، ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے
نصارہ کو کہہ دیجیے آپ کہ مشرق چھوڑ کر آپ ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کیجیے، نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، تو مسلمان کیوں تمہارے قبلے کی پیروی کریں؟ مسلمان تمہارے قبلے کی جب تم آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے تو ہم کیوں تمہارے قبلے کی پیروی کریں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جنہیں ہم نے کتاب دی، يَعْرِفُونَهُ یعنی یہود، وہ آپ علیہ الصلوۃ کو پہچانتے ہیں کہ یہ پیغمبر خدا ہیں، ایسے ہی جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں کی ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے ہوئے. الحق من ربک، سچی بات برحق بات آپ کے رب کی جانب سے ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. انہیں جو تحویل قبلہ ہے یہ برحق بات ہے آپ کے رب کی جانب سے، اس میں آپ شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. قرآن کریم میں خطاب کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی قرآن کریم خطاب پیغمبر کو کرتا ہے اور مخاطب امت ہوتی ہے. مخاطب بظاہر پیغمبر ہوتا ہے لیکن خطاب امت سے ہوتا ہے. اس آیت کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ بنے. آپ علیہ السلام کیا شک و شبہ کر سکتے تھے؟ نہیں. معلوم ہوا کہ خطاب اصل ہمیں ہے، امت کو خطاب ہے کہ جو قبلہ بدل گیا، خانہ کعبہ تمہارا قبلہ بن گیا، اب تمہارے کانوں میں یہود و نصارہ پروپیگنڈا کر کے کتنی ہی باتیں بنیں، آپ ہرگز ان کے قبلے کی پیروی نہ کریں. پچھلے سال وہ دنیا میں اتحاد ادیان کے نام پر وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، براہیمی ایگریمنٹ. اس میں کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہود، نصارہ اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں. تو آگے جا کر اس میں کیا ہوگا؟ قبلہ بھی ایک رکھیں گے، پیغمبر بھی ایک رکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام. کیا ہم ایسا کبھی کر سکتے ہیں کہ اپنے قبلے کو چھوڑ دیں؟ نہیں. کیا کبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیں؟ فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی اپنی ایک سمت ہے، وہ مولیہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے ہر مذہب کے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مسلمانوں تم بھی نیکی کی طرف سبقت کرو، یعنی قبلہ جو تمہارا قرار دیا گیا اس کی طرف سمت کرنے میں جلدی، اس سمت کی طرف رخ کرنے میں جلدی کرو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی رہو اللہ تم سب کو حاضر کرے گا، یعنی قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ومن حیث خرجت، آپ جہاں بھی جائیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام ہی کی طرف رخ کریں. وانہ للحق من ربک، یہی برحق ہے آپ کے رب کی جانب سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے ان حرکتوں سے، اللہ ہرگز بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. ومن حیث خرجت، آپ جہاں بھی جائیں، فولی وجہ کا اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیریں. آپ کہیں گے یہاں پر تو یہ تکرار آ گیا، اوپر بھی یہی بات، نیچے بھی یہی بات، پیچھے بھی یہی بات. اصل اس میں تکرار نہیں، کہیں پر خطاب صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں پر خطاب امت کو ہے، کہیں پر مضمون حجر کے متعلق ہے اور کہیں پر مضمون سفر کے متعلق ہے. جیسے اسی آیت کے اندر مفسرین نے من حیث خرجت، آپ جہاں بھی رہیں، مراد اس سے حضر لیا ہے کہ گھر میں آپ کو تو رخ آپ کا کہاں ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ. اور دوسری جگہ من حیث خرجت، آپ جہاں بھی ہوں، مراد یہاں پر سفر لیا ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لہذا اس میں تکرار نہیں. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں بھی رہو تم اپنے رخ کو خانہ کعبہ ہی کی طرف پھیرو. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف دلیل نہ ملے. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے آس پاس یا مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے عین کعبہ کی سمت کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن جو لوگ اطراف عالم میں دنیا کے مختلف گوشوں میں رہتے ہیں ان کے لیے عین کعبہ کی سمت اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے کافی ہے کہ بس وہ مسجد حرام کا یا جو مغرب کی سمت ہے اس کی طرف رخ کریں، اتنا ہی کافی ہے. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس میں ظلم کیا. فلا تخشوا، وہ تو باتیں کریں گے، فلا تخشوهم واخشونی، سو تم ان سے نہ ڈرو کہ وہ باتیں کریں گے. واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنا انعام تم پر پورا کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ. کما ارسلنا فیکم،
جیسے ہم نے تم پر دیگر انعامات کیے. کون کون سے؟ پیغمبر آپ. اس آیت کا اصلی تعلق پچھلے سپارے سے وہاں پر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی 2 دعائیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. یا اللہ ایک امت مسلمہ کو بھیج. وکذالک جعلناکم امة وسطا. ایک دوسرا ارینا مناسکنا وتب علینا قبلہ دے دیا گیا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ان کے اندر ایک پیغمبر کو بھی. تو جیسے ہم نے تم پر یہ 2 انعام کیے، صراط مستقیم تم کو دکھلائی، تمہیں ایک امت معتدل بنایا، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا تمہارے بیچ ایک پیغمبر کو، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے میری آیات کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، ویعلمکم، اور تمہیں وہ چیزیں سکھلاتے ہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں تھے. فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی، میرا شکریہ کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو. روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جب مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر مجلس ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں. اور اس کا تعلق آگے نماز کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ نماز کے بارے میں کل ہی آپ نے پڑھا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے. اوپر فاذکرونی اذکرکم، نیچے کیا آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے مسلمانوں تم پر کیسے حالات آ جائیں تم استقامت کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. صبر سے مراد استقامت، جماؤ، ٹھہراؤ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب صبر کا ہم ایک معنی لیتے ہیں عموماً مصیبت ہی تک پڑھ کرو صبر. یہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے صبر علی المصائب، وہ تو ہے ہی مصیبتوں پر آپ صبر کریں. دوسرا ہے صبر علی الطاعات، آپ طاعات پر صبر کریں، یعنی استقامت، ٹھہراؤ، جم جائیں، ڈٹ جائیں کسی بھی نیکی پر. اور صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی المعصیت، گناہوں پر آپ صبر کریں، یعنی دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو لیکن آپ گناہ نہ کریں. صبر علی المعصیت، تینوں صبر یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مردے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھتے نہیں. غزوہ بدر کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، اور اسی طریقے سے احد کے اندر اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے. بدر میں تو 14 ہوئے تھے، احد کے اندر 70 شہید ہو گئے. تو بہت سارے منافقین نے کہنے لگے اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی ہماری طرح زندگی کا لطف اٹھاتے، شادی کرتے، باغات وہ کھاتے، یہ کرتے. جلدی مر گئے خامخواہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا نادانو، تم کیا جانتے ہو کہ شہید کی موت کتنی اونچی ہوتی ہے. شہید کی زندگی جو آخرت کی، وہ تمہاری دنیاوی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے. یوں تو آخرت میں جانے کے بعد ہر انسان کو حیات حاصل ہوتی ہے، تبھی تو اسے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. حیات برزخ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک کو حیات حاصل ہوتی ہے، لیکن اس حیات کے مراتب ہیں، درجے ہیں. عام انسانوں کی حیات انتہائی کمتر، شہداء کی حیات اس سے مضبوط، انبیاء کی حیات اس سے بھی مضبوط. مثلا حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، انبیاء اپنے قبر میں زندے ہوتے ہیں، ان کو باضابطہ ان پر روزی بھی دی جاتی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور آپ 4 سپارے میں بھی مضمون پڑھیں گے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں. اب اس حیات کی کیا حیثیت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے بہت ڈر کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں، جان میں، مال میں کمی کے ذریعے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جنہیں جب کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو کیا کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. یعنی ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے. اور ہمیں لوٹنا ہے مرنے کے بعد تو کدھر؟ اللہ. اللہ ای جینا من عند اللہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہماری جینا، اللہ ہی کے لیے ہمارا مرنا. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون،
تو مصائب تو آتے رہتے ہیں لیکن گھبرانا نہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر نوازشیں ہوں گی ان کی رحمت رب کی جانب سے، ورحمت اور عمومی رحمتیں، واولئک هم المهتدون اور یہی لوگ راہ یاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. صلوات کی مناتے ہیں خصوصی نوازش، جیسے پیغمبر کو نبوت سے نوازا گیا تو نبوت عمومی نوازش ہے، خصوصی نوازش خصوصی. تو رحمت ان کے مناتے ہیں عمومی نوازش جو ہر انسان کو دی جاتی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اللہ کی نشانیوں میں سے جو بھی انسان بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیکی کا کام کرے اپنی طرف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرداں بھی ہیں، علیم جاننے والے بھی ہیں. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں مکہ مکرمہ میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع بے آب و گیا، یعنی بغیر ایسے جس میں نہ پانی نہ کوئی گھاس، اس میدان کے اندر چھوڑا تو تھوڑا سا پانی صاف تھا وہ ختم ہو گیا. یہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں اما ہاجرہ تھی. جب پانی ختم ہو گیا تو بیٹے کی پیاس سے بے چین ہو گئی. کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی صفا پر، دیکھتی دور دور تک کوئی قافلہ کوئی انسان نظر آئے تاکہ میں ان سے پانی مانگوں، اور کبھی اس طرف اس پہاڑی پہ چڑھتی مروہ پہ تاکہ کوئی قافلہ انسان نظر آئے تو میں ان سے پانی مانگوں. لیکن جب نظر نہ آتا تو پھر واپس آ جاتی بچے کی ڈر سے کہیں کوئی جانور کوئی سانپ ان کو تکلیف نہ پہنچا دے، واپس آ جاتی. ایسے ہی چلتا رہا، کبھی اس پہ کبھی اس پہ، یہاں تک کہ 7 چکر ہو گئے. 7ویں چکر میں جب نیچے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس پانی نکالا، زمزم، جس سے آج پوری دنیا فیضیاب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حکم دیا گیا کہ جب بھی تم حج کرو تو تمہیں ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگانا ہے، صفا اور مروہ. جاہلیت کے اندر لوگوں نے ان دونوں پہاڑیوں پر بت رکھے تھے، اساف اور نائلہ. صفا پر اساف کو رکھا تھا اور مروہ پر نائلہ کو رکھا تھا. اب جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا انہیں یہ لگا کہ اگر ہم اس کا طواف کریں گے، سعی کریں گے تو یہ کہیں زمانہ جاہلیت کی پیروی تو نہیں ہو جائے گی، ایک جاہلیتی رسم کا احیاء تو نہیں ہو جائے گا. وہ گھبرا گئے، ڈرنے لگے سعی کرنے سے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی جاہلیت کے رسم نہیں ہے بلکہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یادگار نشانیوں میں سے یہ چیز ہے. فمن حج البیت، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے. یطوف سے مراد یہاں پر چکر لگانا یعنی سعی کرنا. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. حنفیہ کے یہاں صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرنا واجب ہے، عمرہ ہو یا حج ہو، جبکہ دیگر مالکیہ شافعیہ وغیرہ کے یہاں، حنابلہ کے یہاں یہ رکن ہے، یعنی ان کے یہاں اس کے بغیر حج یا عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بلا شبہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان آیات کو، ما انزلنا جو ہم نے اتاری، من البینات واضح آیات، والہدى اور ہدایت کی چیزیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا تھا لوگوں کے لیے کتاب میں. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یہودیوں نے بہت سارے احکامات چھپا دیے تھے اسی کے متعلق. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم انا التواب الرحيم. مگر جن لوگوں نے توبہ کی، وہ اصلحوا اپنے آپ کو سدھارا سنوارا، وبینوا اور احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم انا التواب الرحیم، یہی ہیں وہ لوگ جن کی توبہ کو میں قبول کروں گا اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کفر ہی میں تھے، وہ کافر ہی تھے،
یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یخفف، کس میں؟ اللہ کی لعنت میں یا دوزخ میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہیں انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی فرد متعین پر، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، زندگی کی حالت میں لعنت کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ کسی ایسے فرد پر جو زندہ ہو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے اللہ اس کو اسلام کی توفیق سے نواز دے، پھر آپ کی لعنت کرنا اس پر درست اور روا تو نہیں رہا، اور مسلمان پر تو بدل برا نہیں۔ ہاں عموماً کسی طبقے پر بلا کسی نام کے، نام لیے بغیر لعنت کرنا جائز ہے۔ مثلا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، جو قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ لعنت کی معنی ہے رحمت خداوندی سے دوری، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے کسی بھی فرد کے لیے۔ مرنے کے بعد پھر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک مسئلہ عموماً بیان کرتے ہیں لوگ، کیا یزید پر لعنت کرنا درست ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر یزید صحیح تھا تب تو تمہاری اللہ تعالیٰ کی، تمہیں تو پتہ نہیں پورا، کیونکہ دل کے حوال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو اس صورت میں تمہیں لعنت کرنے سے کیا ملے گا؟ اور اگر وہ غلط تھا تب بھی کہیں پر قرآن و حدیث نے تمہیں اس پر لعنت کرنے کا حکم نہیں دیا، تو یزید پر لعنت کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی جو کہ رحمان الرحیم ہے۔ یہاں تک وہ موضوع جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدی سے شروع ہوا تھا، یہاں پر آ کر وہ مضمون اب ختم ہوا۔ یہاں سے آگے اب تھوڑا سا توحید کا مضمون، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مضمون، اور پھر اگلے 1-2 صفحے کے بعد احکامات کا آغاز ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بلا شبہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر کے اندر، بما ينفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بادل سے اتارا، فاحیا بہ الارض، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، فاحیا بہ الارض، زندگی کو تازگی بخشی بعد موتھا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور بادلوں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب، اور ان بادلوں میں، المسخر جو تابع ہے، بین السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں، لآیات لقوم یعقلون، ان کی خبر، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بولتا ہے کہ میں خدا کو کیسے مانوں، میرے پاس، آپ کے پاس خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت اس کو پڑھ کر سنائیے کہ یہ دن اور رات کون لا رہا ہے، یہ سورج کو کون غروب کر رہا ہے، یہ رات کو کون طلوع کر رہا ہے، یہ دن کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم ایک سوئی سمندر میں ڈالتے ہو وہ اس میں ٹک نہیں پاتی ہے، تم 20-20 لاکھ ٹن کے جہاز سمندر میں چلاتے ہو وہ نہیں ڈوبتے ہیں، یہ کس نے لکڑی کے اندر صلاحیت پیدا کی یا دیگر دھاتوں کے اندر کی، وہ اس پانی کے اندر نہیں غرق ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو آسمانوں میں بادل چل رہے ہیں، یہ جو پانی آ کر زمینوں کے بالکل سوکھ جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں، دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں، کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اللہ کے وجود پر، اللہ کے ہونے پر، اللہ کے خالق ہونے پر۔ فتح البلیم کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود خداوندی پر کتاب الایمان کے اندر جب بحث کی تو اس آیت کو پیش کیا اور عما یتساءلون کی اس آیت کو پیش کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. تمہارے جوڑے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل، یہ سارا کا سارا نظام، لیل و نہار کا، چاند سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا، کیا اس کا کوئی خالق نہیں ہے؟ تو ہم یہ معمولی مکان اگر کہیں یہ نہیں، کوئی یہ بولے کہ بلب خود لگ گئے، خود ہی آف آن ہو گئے، کوئی مان سکتا ہے؟ نہیں. خود ہی وقت پر لائٹ آتی ہے، وقت پر لائٹ جاتی ہے آٹومیٹکلی سسٹم میں، ممکن ہے؟ کوئی مان سکتا ہے؟ خود بخود یہ بلڈنگ بن گئی، یہ پنکھا لگ گیا، یہ خوبصورت اس کے اندر یہ کاریگری ہے، صنعت ہے، ہنرمندی ہے، یہ خود بخود اس کے اندر پھول بن گئے، کوئی مان سکتا ہے؟ نہیں. تو زمین کے پھول کیا خود بن سکتے ہیں؟ درختوں کے پتے آپ دیکھیں اس کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں کیا وہ خود بن سکتے ہیں؟ کیا زمین سے اگنے والے کروڑوں قسم کے پھل فروٹ یہ خود بن سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، اتنا سا 1 گرام بھی نہیں، 1 ملی گرام کے برابر ہم دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، پھر اس سے کتنا بڑا درخت بنتا ہے؟ سیب کا مان لیجیے آپ، اخروٹ کا مان لیجیے آپ، اتنا سا دانہ ہم نے ڈالا، 1 اخروٹ کو ڈالا، اس سے کتنا بڑا درخت بنا. پھر اس سیب کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے سیب ایک درخت پر 10 کوئنٹل کا پھل نکلتا ہے؟ کون ہے وہ بنانے والا؟ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز جو بھی بنتی ہے، آپ کا موبائل ہو، آپ کی ٹرینیں ہو، جہاز ہو، جو بھی ہو، مٹیریل سے بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ ذات اور ہستی ہے جو چیزوں کو بناتے ہیں بغیر مٹیریل کے. اتنے اربوں لوگ زمین سے اناج کھا رہے ہیں، کیا مٹیریل ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ایک عرب سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس وجود خداوندی کی دلیل کیا ہے؟ کہ نادانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم صحرا میں سفر کرتے ہیں، ان البعر تدل علی البعیر، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا اونٹ گم ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے اونٹ کا مینگنی سے. وَإِنَّ آثَارَ الْقَدَمِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، راستہ میں گم ہو جاتا ہے، راستہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے آثار قدم، نشانات قدم سے. فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، یہ آسمان اتنے برجوں والا، وَالْأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ، اور وَالْبَحَارُ ذَاتُ أَمْوَاجٍ، یہ زمین اتنے پہاڑوں اور دروں والی، اور یہ سمندر اتنے موجوں والے. أَلَيْسَ تَدُلُّ عَلَى ذَاتِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، کیا یہ ہمیں کسی ایسی ذات کی طرف رہبری اور رہنمائی نہیں کرتے ہیں جو جاننے والے کو خبر رکھنے والا؟ مینگنی سے جب اونٹ کا پتہ چل سکتا ہے تو آسمانوں اور زمینوں اور سمندروں سے خدا کے وجود کا پتہ نہیں چل سکتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جن لوگوں نے ایمان لایا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس لمحے کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کل قیامت کے دن، ان القوۃ للہ جميعا، تو بے اختیار وہ اقرار کر بیٹھیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ ہی سخت ترین عذاب دینے والے ہیں. یعنی اہل ایمان کو اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ایسے بت پرست بتوں سے محبت کرتے ہیں. نکلے گا کیا ان سے محبت کر کے؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ لمحہ یاد کیجئے جب کل قیامت کے دن اِذْ تَبَرَّأَ بیزاری کا اظہار کریں گے الَّذِينَ اتُّبِعُوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھے سردار، مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کن سے بیزاری کا اظہار کریں گے؟ ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. یعنی سردار اپنے پیرووں سے، اپنے فالوور سے بیزاری کا اظہار کریں گے. وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے سہارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. اسباب سبب ان کی جمع، یہاں تعلقات کا ترجمہ کریں گے. تقطع، ٹوٹ جائیں گے سارے تعلقات. وقال الذين اتبعوا، تب کل قیامت کے دن یہ پیروی کرنے والے فالوورز کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک موقع دیا جاتا، ایک چانس ہمیں اور ملتا. فنتبرأ منهم، آج ہم ان سے سارے تعلقات توڑ دیتے. کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے آج ہم سے سارے تعلقات توڑ دے، جیسے انہوں نے آج ہم سے برات اختیار کی، جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا. كذلك يريهم الله اعمالهم، اسی طریقے سے اللہ کل قیامت کے دن انہیں دکھلائے گا ان کے اعمال حسرات علیہم، ان پر سامان حسرت بنا کر. وما هم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے.
क़यामत के दिन जितने भी मुशरिकीन आजकल सियासी हैं, साधु हैं, या इसी तरीके से सियासी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या दुनिया के अंदर मजहबी रहनुमा हैं, बातिल वाले, ये सब के सब कल क़यामत के दिन जब अपने इन फॉलोअर्स को, अपने पैरवों को बेसहारा छोड़ेंगे, उस वक्त तो पछताएंगे, हाय हमने किसकी पैरवी की थी। लेकिन उस वक्त पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। वो कहेंगे काश एक चांस मिल जाता, हम भी इनसे बेजारी का इजहार करते, लेकिन फिर चांस दोबारा नहीं मिलता। सबसे बड़ी भयानक चीज़ जो है, जिसमें मेरे और आपके लिए भी सामान्य इबरत है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कल क़यामत के दिन अपने अमाल को देखकर पछतावा होगा, हाय ऐसे क्या हो रही। गुनाहगारों को क़यामत के दिन अपने गुनाह जब वो मुशक्कल शक्ल में देखेंगे, मुशक्कल देखेंगे, तस्वीरी शक्ल में देखेंगे, अज़दहे और बिच्छुओं की शक्ल में अपने अमाल को देखेंगे, पछताएंगे। हसरातिन अलैहिम मा हुम बिखारिजीन मिनन नार। अल्लाह हमें उस पछतावे से बचाए। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ए लोगों खाओ तुम उस रोजी में से जो जमीन में हलालन पाकीज़ा, तय्यबन पाक, हलालन हलाल और पाक। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है। बुजुर्गों ने लिखा है, अगली आयत के अंदर आगे आएगा, तीसरे सिपारे में एक जगह कि कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, पाकीज़ा रोज़ी खाओ और अमाल सालिहा खाओ। अगर आपकी रोज़ी हलाल है तो अल्लाह ताला आपको अमाल सालिहा की तौफीक देंगे, और अगर रोज़ी हलाल नहीं तो अमाल सालिहा की तौफीक नहीं मिलती। हराम खोर को नेक अमाल की तौफीक नहीं मिलती। आजकल आप देखेंगे उमूमन मस्जिदें वीरान, कुरान से लोग गाफिल। उसका एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि हमारी जो आमदनी है उसमें हलाल ज़राए कम है, खुसूसन सूद की शराकत की वजह से तिजारत के अंदर, गाड़ियों में, मकानों में हराम हर जगह घुस चुका है, जिसकी नहुसत से अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों की तौफीक सल्ब कर दी। हलाल के माना आते हैं मुतलकन वो चीज़ जिसको अल्लाह ने जायज़ करार दिया। मसलन बकरी हलाल है, लेकिन यही बकरी अगर गुलाम रसूल की है और उठाकर रात को छुपा के लाई और ज़बा कर दी तो ये फिर तय्यब नहीं है। हलाल तो है लेकिन तय्यब नहीं। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, यकीनन शैतान तुम्हें सू बुराई का हुक्म देता है और फहश चीज़ों का हुक्म देता है, और इस बात का कि तुम अल्लाह के मुताल्लिक वो चीज़ें बोलो जो तुम नहीं जानते हो। सू और फहशा के अंदर बहुत सारे फ़र्क बयान किए हैं मुफस्सिरीन ने। एक फ़र्क बयान किया है कि जिस चीज़ की बुराई को इस्लाम जाहिर करे उसे सू कहते हैं, और जिस चीज़ के बुरा होने को तुम्हारी तबीयत बदलाए, तुम्हारी फितरत बदलाए ये चीज़ गंदी, उसको फहशा बोलते हैं। और भी मतलब बयान किए गए। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, और जब उन मुशरिकीन से कहा जाता है तुम पैरवी करो उस शरीयत की जो अल्लाह ने उतारी, क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, तो कहते हैं यूँ हम पैरवी करेंगे उस चीज़ की, अल्फ़ैना जिस पर हमने पाया, अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अपने आबा व अजदाद को, अवलौ काना आबाउहुम ला यक़ीलून शैअन व ला यहतदून, हाँ उनके आबा व अजदाद ऐसे क्यों ना हो कि वो कुछ न समझते हो और न वो खुद राह रास्त हो। यानी मुक्तदा कैसा होना चाहिए, आकिल मुक्तदा। तब अगर आप पैरवी करो तो ठीक है, जैसे हम लोग अपने अइम्मा की पैरवी करते हैं वो आकिल भी हैं और मुक्तदा भी हैं, और हम उनकी पैरवी नहीं करते हैं। इसमें एक मसला समझ लीजिए, कभी आपको कोई गुमराह कर सकता है ये कह कर कि भाई तुम लोग जो है कुरान करीम में मना किया गया है आबा व अजदाद की पैरवी करने से, तुम लोग क्यों इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हो, इमाम शाफी की, इमाम अहमद इब्न हंबल की, फलां की पैरवी करते हो। शरीयत के अंदर जो मसाइल पेश आते हैं उनकी दो किस्में होती हैं। मसाइल या तो मनसूसा होंगे या गैर मनसूसा। मनसूसा का मतलब या तो उसके मुतालिक शरीयत के अंदर कोई हुक्म मौजूद होगा या हुक्म मौजूद नहीं होगा। अगर हुक्म मौजूद है फिर तो हम किसी की पैरवी नहीं करते। हदीस में साफ हुक्म आया, अल्लाह के रसूल की पैरवी कर ली। कुरान में साफ हुक्म आया, अतीमुस्सलाह, कुरान की पैरवी कर ली। तो मसाइल मनसूसा में हम किसी की पैरवी नहीं करते। अब रहे वो मसाइल गैर मनसूसा जिसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म आया ही नहीं, या आया तो है लेकिन मुतारज़, एक रिवायत में आया करो, एक रिवायत में आया नहीं करो। मसलन बाज़ रिवायत में आया इमाम के पीछे क़िरात करो, बाज़ रिवायत में आया इमाम के पीछे क़िरात मत करो, बाज़ रिवायत में आया कि रफ़ेदैन करो, बाज़ रिवायत में आया रफ़ेदैन ना करो। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? खुद तो इतना इल्म होगा ही नहीं, एक मिस्त्री को, एक बाहर छापड़ी फरोश को, एक दुकानदार को, एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को, चूंकि उसका एक अलग शोबा है,
اس صورت میں ہم کہتے ہیں قرآن کریم نے کیا کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والے سے پوچھو، کس سے؟ اگر تمہیں خود پتہ نہیں۔ تو ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی نص نہیں آیا ہے، ہم سب سے زیادہ جاننے والا اس امت کے اندر جو امام آیا ہے، امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہ انتہائی زیرک اور ذہین تھے، اور انہوں نے ہی ان سارے مسائل غیر منصوصہ کا حل لکھ کر ہمیں دیا ہے، جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح، يَنْعِقُ جو پکارتا ہے، نَعَقَ يَنْعِقُ نَعْقًا پکارنا، ایسی چیز کو، لا يَسْمَعُ جو نہیں سنتی ہے، إِلَّا دُعَاءً مگر پکار، وَنِدَاءً اور آواز، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایک بت پرست جب بت کو پکارتا ہے تو کیا بت اس کی آواز کو سنتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یا جانور کو پکارتا ہے تو وہ اس کی بات کو سمجھے گا؟ بتوں کی پرستش کرنے والے ایسے ہی جیسے کوئی بکری سے باتیں کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ روزیاں جو ہم نے تم کو دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً اللہ نے تم پر حرام قرار دیا مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور کو جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو شخص مجبور ہو جائے غیر باغ بشرطے کہ وہ حد تجاوزی، وہ طالب لذت نہ ہو، ولا عاد اور نہ حد تجاوزی کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان۔ غیر باغ نہیں، طالب لذت نہ، طالب لذت، بغا یبغی کی معنی ڈھونڈنے کے آتے ہیں، اور عادل حد تجاوزی کرنے والا نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کو مجبوراً حرام کھانا پڑا، بھوک کی وجہ سے مرنے کے عالم میں تھا، تو شریعت کا حکم ہے کہ اپنی جان مت گنواؤ، واجب ہے تمہیں کہ اگر تمہارے پاس مردار ہے تو اسی کو کاٹ کے کھاؤ، واجب ہے جان بچانا، مردار کو کھاؤ اس صورت میں، لیکن کتنا کھانا؟ یہ ڈبیرے تھا طالب لذت، عادل حد تجاوزی کرنے والا، واضوانی پر برابر یہ تنتا ہے شاہ نستے اس نے جائے، اتنا نہیں کھانا بھی لغیر اللہ، اس کو میں بتا رہا ہوں۔ تو اتنا نہیں کھانا ہے کہ کہاں تک پہنچ جائے، گلے تک پہنچ جائے، تھوڑا سا اتنا کھاؤ جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ اس میں پہلا لفظ آیا مردار، جو طبعی موت مر جائے۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو جانوروں کے اختصاص کیا ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی اور ٹڈی جانتے ہو، چھوٹا سا وہ گھاس کے اندر ایک کیڑا سا ہوتا ہے، اس کو ٹڈی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ایسے کھا سکتے ہیں۔ احلت لی المیتتان الجراد والسمک والدم، خون بہتا ہوا، چونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے دم المسفوح، کون سا خون؟ بہتا ہوا۔ لیکن جسم کے اندر جو خون اندر سے جم جاتا ہے تب کیا شمارن ہے؟ کلیجی وغیرہ جو بن جاتی ہے وہ حلال ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، یہاں پر لحم الخنزیر مطلقاً کہا گیا، ورنہ خنزیر چونکہ گوشت کھایا جاتا ہے اس لیے کہا گیا، ورنہ خنزیر کی ہر چیز حرام، اس کے گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے کسی بھی جز سے انتفاع درست نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو نامزد کر دیا گیا۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، احلال کے معنی آتے ہیں نام لینا، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ اب اگر اس پر ذبح کرتے وقت کسی بت کا نام لیا گیا تو یہ تو بالاتفاق پوری امت کے نزدیک حرام ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جانور کو آپ نے کسی اور کے لیے خاص کر دیا گیا۔ ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے گاؤں دیہاتوں کے اندر، یہ استانس پس ان کا پیر صوبس کے شاہ اسرارس کس اور شاہ فرید الدین بغدادی کے لیے، یا جیسے یہاں کشمیر میں کہتے ہیں مخدوم صوبس کشمت، یہ ان کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو جانور مخدوم صاحب کے لیے رکھا تو کس معنی میں رکھا، کیوں رکھا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے اس لیے رکھا تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے، یہی تو شرک ہے جی۔ اور عموماً ہم جو جانور کسی بھی استان کے نام، کسی پیر کے نام رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے اور وہ اللہ کے یہاں میری سفارش کرے اور میرا کام ہو جائے، یہی تو شرک ہے۔ وَمَا نَعْبُدُ مَعَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے مگر اس وجہ سے تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور
ادھر کیوں لیا آستان پر؟ اگر تمہیں ایصال ثواب کرنا تھا گھر پہ ہی کرتے، اور کرنا تو پہلے اپنے ماں باپ کے نام پہ کرو. ماں باپ کے نام پہ تو ایصال ثواب نہیں کرتے ہو، تو اس بزرگ کے نام پہ ایصال ثواب کر رہے ہو. وہ کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے نام پہ کرو، اس کے نام پہ نہیں کرتے ہو. ابو بکر صدیق کے نام پہ کرو، ادھر نہیں کرتے ہو. ایصال ثواب اگر کرنا ہی تھا تمہیں تو اس بزرگ کی تخصیص کیوں؟ معلومات دل کے اندر کہیں چور چھپا ہوا ہے. اس لیے علماء نے اس کو بھی حرام لکھا ہے. ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے وہ جو اس کو حرام نہیں کہتا ہے، لیکن علماء دیوبند کے ہاں اس جانور کو مطلق حرام کہا گیا ہے. اُحِلَّ بِهِ، جس جانور کے ذریعے سے اللہ کے، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا، تو بھی ضمیر جو لوٹے گی کدھر؟ ماں کی طرف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بلا شبہ جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزل الله من الكتاب، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، ويشترون به، اور لیتے ہیں اس کے عوض میں معمولی سا مول، اولئک، معمولی سی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جو نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہیں انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے عوض میں. یعنی انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر، اور مغفرت پر ترجیح دی عذاب کو. فما اصبرهم علی النار، یہ کیا ہی زبردست صبر کرنے والے ہیں آگ پر کل قیامت کے دن. ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کے اختلاف میں پڑے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یہ آیات بھی انہی لوگوں سے متعلق تھی جو کتاب اللہ کو چھپاتے تھے، احکامات کو چھپاتے تھے، اور جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. عموماً اس میں وہی یہود و نصارہ آتے ہیں. اب لیس البر کے ذریعے سے یہاں سے احکامات کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو یہود و نصارہ پر تعریض تھی اس پورے کے پورے چیپٹر کا یہاں پر اختتام ہو جاتا ہے. یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہوئی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر معمولی چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جسے بولتے ہیں بال کا پہاڑ بنا دینا، رائی کا پہاڑ بنا دینا. اور رائی کا پہاڑ کیسے بنا دیا کرتے تھے؟ اصل چیز دیکھی جائے تو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایتاء صوم، حج، اور اسی طریقے سے زندگی کی معاشرت، عبادات، سیاست، یہ ساری کی ساری معیشت، یہ ساری چیزیں یہ صرف قبلے کی بحث اصل تھی. مشرکین نے یہودیوں نے قبلے کی بحث کو اتنا ہائی لائٹ کیا، اتنا اچھالا، اور مسلمانوں پر اتنے تانے کسے جیسے سارے کے سارے دین کا خلاصہ بس صرف اتنا ہی تھا، قبلے کی تبدیلی، اور دین اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی کیا ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ پھیرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب، کتاب پر، والنبیین، پیغمبروں پر، وآت المال، اور دے مال اللہ کی محبت میں، ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں بأساء مالی تنگی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور بیماریوں میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں. قرآن کریم نے سب سے زیادہ جامع تعارف جو متقی کا کرایا ہے وہ اس آیت کے اندر کرایا ہے. قرآن کریم نے تقویٰ کی جو سارے کے سارے حامل افراد ہیں ان سب کو اس آیت کے اندر اکٹھا کیا ہے. باضابطہ طور پر ہمارے یہاں نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات الآثار، عربی سوم کے اندر.
اس کے اندر البر ابواب البر کے تحت سے پہلا چیپٹر ہے، جس میں اس آیت کی مکمل تفسیر میں پوری سینکڑوں احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ مثلا ایمان باللہ پر، ایمان بالآخرت پر 10 حدیثیں، ایمان بالملائکہ پر حدیث، کتابوں پر حدیث، نبیوں پر حدیث، آت المال علی حب ذوی القربى اس پر 10 حدیثیں، یتیموں پر خرچ کرنے پر 10 حدیثیں، مسکینوں پر خرچ کرنے پر حدیثیں، ابن السبیل پر خرچ کرنے پر حدیثیں۔ اگر کسی کو اس آیت کو سمجھنا ہو اچھے طریقے سے، میری گزارش ہے کہ اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کیجیے ایک بار پھر، اگرچہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں بعض حضرات نے پڑھ لی ہوگی۔ اب اس میں قابل بحث چیزیں جو آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنی ہے، زکوٰۃ یہ ایک الگ فریضہ ہے، اور اس کے علاوہ عام حالات کے اندر جب مسلمانوں پر پریشانیاں اور تنگیاں ہوں، مال خرچ کرنا یہ الگ فریضہ ہے۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے شکم سے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیکھیے کیا کہا، وآت المال علی حبہ، دے وہ مال اللہ کی محبت میں، ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ پھر دیکھیے آگے نیچے الگ سے کہا آت الزکات، اور زکات دے۔ معلوم ہوا یہ دونوں الگ الگ فریضہ ہیں۔ زکات تو آپ کو 2.5% دینی ہے، تو کیا کوئی شخص مالدار جو کروڑ پتی ہے 2.5% زکات دینے کے بعد اس کا فریضہ ختم ہو گیا، اس کی ذمہ داری ختم ہوگی؟ نہیں، ایک انسان بھوکا مر رہا ہے، سیلاب ہے، قحط سالی ہے، اور تم اپنے خزانے جمع کر کے رکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں نے زکات دے دی، نہیں، تم اس صورت میں مومن نہیں ہو۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ دوسرے یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، 3 لفظ، الیتامى والمساکین اور وابن السبیل۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے فقیر، جو یہاں پر نہیں ہے۔ یتیم ان لوگوں کو بولتے ہیں جن کا نابالغی کے عالم میں باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ یتیم۔ دوسرا ہو گیا مساکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہو اور وہ اپنی حاجت کا اظہار نہ کرے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو اپنی حاجت کا اظہار کرے۔ ایک تعریف، دوسری تعریف اس کی الٹ بھی کی گئی ہے۔ وابن السبیل سے ایک تعریف یہ کی گئی ہے مسافر، جیسا کہ عام مشہور و معروف ہے، اور ایک تعریف کی گئی مہمان سے بھی، مہمانوں پر انسان خرچ کرے۔ والصابرین فی البأساء، اور انسان خرچ کرے کب؟ مالی تنگی میں، والضراء، اور بیماریوں میں، وحین البأس، اور کب؟ جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری صفات کا حامل بنائے تاکہ ہم بھی متقیوں میں شامل ہو جائیں، اور متقیوں کے اندر شامل ہونے میں ھدی للمتقین، جو شروع میں جملہ آیا تھا کہ کتاب اللہ ان لوگوں کو راستہ دکھلاتی ہے، وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، قتیل کی جمع، الحر بالحر آزاد کے بدلے اسی قاتل آزاد کو قتل کیا جائے، والعبد بالعبد غلام کے بدلے اسی قاتل غلام کو قتل کیا جائے، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے اسی قاتل عورت کو قتل کیا جائے، فمن عفی له من اخیہ جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف تو اس صورت میں مقتول کے ورثہ کے ذمے ہے دیت کا مطالبہ کرنا مناسب انداز میں، واداء الیہ اور قاتل کے ذمے ہے اس دیت کو ادا کرنا باحسان بھلے انداز میں، ذالک تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے، نرمی ہے، سہولت ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك جو اس کے بعد حد تجاوزی کرے، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہارے لیے قصاص کے اندر بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون۔ دنیا کے جن ممالک میں قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاتل کو قاتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یا کسی نے کسی کی جان لی تو جان کے بدلے جان۔
دنیا کے جن ممالک کے اندر قصاص کا قانون موجود ہے، جہاں قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں پر قتل کی شرح سب سے زیادہ کم ہے۔ مثلا سعودی عرب کے بارے میں ہم نے سنا ہے بمشکل سال کے اندر 1000 قتل ہوتے ہیں، 500 قتل اور 500 پھر قصاص ہے۔ لیکن اس کے بجائے آپ ان ممالک کو دیکھ لیجئے، یورپ، جہاں پر سالانہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ قتل ہوتے ہیں۔ انڈیا کے اندر دیکھ لیجئے 1-2 لاکھ قتل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ بعد میں میری جان لی جائے گی۔ اگر قاتل کو یہ ڈر ہو کہ میری جان لی جا سکتی ہے تو اس صورت میں وہ قتل نہیں کرے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثہ چاہتے یہ تھے کہ قاتل کے اس سے اعلیٰ فرد کو قتل کر دیا جائے۔ مثلا لڑکی کے عوض میں مرد کو قتل کریں، غلام کے عوض میں آزاد کو قتل کریں، اس قسم کے وہ قصاص لیا کرتے تھے۔ اسلام نے فرمایا یہ ظلم و زیادتی ہے۔ اگر قاتل ایک ہے، قتل ایک نے کیا ہے تو دوسرے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ جس نے قتل کیا قصاص اسی سے لیا جائے، دوسرے سے کیوں قصاص لیا جا رہا ہے؟ اسی کو کہا کتب علیکم القصاص الحر بالحر۔ یہ نہیں کہ تم غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرو، عورت کے بدلے مرد کو قتل کرو۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اس آیت کے اندر فمن عفی لہ سے یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ اگر قاتل کو بخش دیا گیا مقتول کے ورثاء کی جانب سے تو اس صورت میں تم کو دیت دینی ہے۔ دیت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی، یا 10,000 درہم ہوا کرتی تھی، یا 1000 دینار ہوا کرتی تھی۔ 10,000 درہم یا 1000 دینار یا 100 اونٹ، یہ دیت ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر۔ اب فرمایا کہ قاتل کو اگر مقتول کے ورثاء کی جانب سے بخش دیا گیا تو اس صورت کے اندر دونوں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ قرآن کریم کا انداز تربیت دیکھ لیجئے، قرآن کریم اس مرحلے اور اس سٹیج پر بھی کیا کہتا ہے ان کو؟ من اخیہ، اگر معاف کر دیا جائے بھائی کی جانب سے۔ حالانکہ کیا قاتل مقتول کو کبھی بھائی کہتا ہے؟ یا مقتول قاتل کو کبھی بھائی کہتے ہیں؟ وہ تو اس کی جان لینے کی طرف ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے کہا ٹھیک ہے جذبات کے اندر قتل ہو گیا لیکن یہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ اب اگر معاف کر دیا گیا تو تم دیت کو بھلے انداز میں ادا کر دو اور اس سلسلے میں کوئی ٹال مٹول سے کام مت لو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین، کہ وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلے انداز میں، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعوا، پس جو شخص وصیت کو بدل دے اس کو سن لینے کے بعد، فانما اثمه علی الذین یبدلونہ، یقیناً اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس وصیت کو بدل دیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر لازم تھا کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت لکھ لیں اور اس وصیت میں یہ چیز متعین کر دیں کہ مجھے بیٹے کو کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، ماں کو کتنا دینا ہے، باپ کو کتنا دینا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کو کتنا دینا ہے۔ یہ چیزیں لازم تھیں۔ کتب علیکم الوصیہ۔ بعد میں جب میراث کے احکام نازل ہوئے تو جو وصیت کے لکھنے کا حکم تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، اور باضابطہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر آپ کو وصیت کرنی ہے تو کس کے لیے کیجیے؟ غیر وارث کے لیے، اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ 1/3 سے تہائی سے زیادہ نہ ہو، ثلث سے زائد نہ ہو، اس سے کم ہی ہو، جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ربع ہو۔ ایک مضمون۔ دوسرا مضمون یہاں پر کہا گیا مال کو خیر کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال ایک نعمت ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر لکھنے کے بعد کس نے اس وصیت کے اندر تبدیلی کر دی تو گناہ کس پر ہوگا؟ جس نے اس میں تبدیلی کی۔ تیسرا مضمون فمن خاف من موص، تو یہاں پر گویا کہ مکمل اختیار کس کو تھا مال دینے کا، مال لینے کا؟ وصیت کرنے والے کو، مرنے والے کو، سارا اختیار اس کو تھا۔ وہ کیا کر دیتے؟ اگر کبھی کسی سے زیادہ پیار ہے اس کو زیادہ دے دیا، کسی سے کم پیار ہے اس کو کم دے دیا، ایک بیٹے کو زیادہ ایک بیٹے کو کم، بیٹی کو دیا ہی نہیں،
ماں کو دیا ہی نہیں، باپ کو دیا ہی نہیں. قرآن کریم نے کہا فمن خاف من موص جنفا، جسے اندیشہ ہو، ڈر ہو وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفن کسی نادانستہ غلطی کا، او اسمن تبدیلی کا، او اسمن یا گناہ کا، دانستہ غلطی کا، فاصلح بینہم پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے. مرنے والا وصیت کر رہا ہے اور وصیت میں وہ کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی تیسرے کو نظر آیا بھئی یہ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس نے اس کو جا کر سمجھایا. فرماتے ہیں جس نے ان کے درمیان صلح کرائی، وارث کے درمیان اور وصیت کرنے والے کے درمیان، تو یہ اس کے لیے ثواب ہی کا کام ہوگا. ان اللہ غفور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ روزہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایاما معدودات گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو اس کے ذمے اتنی ہی گنتی کے دنوں کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے. وعلی الذین یطیقونہ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزے کے ان کے ذمے لازم ہے اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں فدیۃ کہ وہ فدیہ دیں ایک مسکین کے کھانے کے بقدر. فمن تطوع خیرا سو جو شخص نیکی کرے اپنی جانب سے زیادہ، فهو خیر اللہ تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. معلوم ہوا کہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آپ کی امت یعنی ہم پر ہی روزہ فرض نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے. اور روزے کی فرضیت کیا بیان کی گئی آپ لوگ جانتے ہیں، تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیز کسے بولتے ہیں؟ بچنے کو. کس سے بچنا ہے؟ من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو جھوٹ اور غلط چیزیں رمضان میں بھی نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں چودھری صاحب کہا کرتے تھے رمضان کے متعلق ایام معدودات کی بہترین تشریح تھی وہ آیو روجو گیو روجو پیچھے رہ گئے 9 دبی. یعنی رمضان آیا اور نکل گیا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 9 اور 20 یعنی 29 دن. ہمیں کتنے رہ گئے؟ سے بھی کم 28. فمن کان منکم مریضا اللہ بتا رہے ہیں تم ڈرو مت زیادہ لمبا. اس میں ابتداء رمضان کے اندر تخفیف تھی، رخصت تھی. بیمار ہو تو ٹھیک ہے مت رکھو روزہ، سفر میں ہو تو ٹھیک ہے مت رکھو روزہ، طاقتور ہو تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا چاہتے ہو روزہ تو ہر روزے کے عوض ایک صدقہ فطر کے بقدر کسی غریب کو دے دو، جو کہ نصف سا بنتا ہے. نصف سا گو آزو 1 کلو 691 گرام، 1 کلو 691 گرام گھیو دینے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا آٹا مارکیٹ کا دینا ہے؟ تو یہ چیزیں عموماً اگر دیکھی جائیں آج کل اس کے بقدر ہم پیسے دیتے ہیں کسی غریب کو 50 روپے، اور اس میں کھلانا پڑتا ہے 2 ٹائم. کیا 50 روپے میں 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو 2 وقت کا کھانا دے دیں یا 2 وقت کے کھانے کے بقدر پیسے دے دیں. ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں تو 2 وقت کا کھانا تقریباً 200 روپے میں جائے گا. ہلکا ہی کھانا لیا جائے تو کتنا دے؟ وہ 1 دن کے عوض میں 200 روپے دے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مستحب لکھا ہے. باقی واجب وہی ہے نصف سا یعنی 1 کلو 691 گرام. مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے نصف سا کی مقدار لکھی ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. لیکن بعد میں جا کر اس میں تخفیف ختم کر دی گئی کہ جو شخص طاقتور ہے اس کو روزہ رکھنا ہی ہوگا، اس کو فدیہ ودیہ سے کام نہیں چلے گا، جیسے کہ اگلی آیت کے اندر آئے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کچھ لوگوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ بھی کہا وعلی الذین یطیقونہ، بتائی دیتا ہوں میں، جو بمشقت روزہ رکھ سکیں یعنی شیخ فانی اس کے ذمہ کیا لازم ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بمشقت روزہ رکھنے سے، پھر اس صورت میں اس آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ آیت منسوخ ہے جیسے کہ اوپر وصیت کی آیت منسوخ. عجیب اتفاق، یہاں پر ان 2 صفوں میں 3 آیتیں 3 احکام منسوخ ہیں. وصیت ایک ہی ساتھ ہے، نیچے روزہ طاقتور کے لیے، اور اگلی صف میں جو رات کا روزہ ہوا کرتا تھا، رات کو بھی روزہ رکھنا ہوتا تھا، وہ بھی منسوخ ہے. سفر کی مقدار
سفر کی مقدار کم سے کم 48 میل جو 77 کلومیٹر بیٹھتا ہے، اگر اتنا دور آپ کو جانا ہو تو تب جا کر آپ کے لیے وہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی. اگر اس سے کم کا سفر ہے تو اس صورت میں آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. عموماً ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کشمیر کے اندر، قاری صاحب نے یاد دلا ہی دیا، 2-3 مسائل اور بتا دوں. ہسپتالوں میں عیادت کرنے والے روزہ نہیں رکھتے. بیمار سگز بیمار عیادت کرنے والے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. نمبر 2، مزدور کشمیر میں روزہ نہیں رکھتے، کام کریں. اور باغات میں مسئلہ آتا ہے کہ گھر والے مسئلے پوچھتے ہیں کہ یہ جو باغ میں کام کرنے والے ہیں مزدور، یہ کہتے ہیں ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں کھانا دو. کیا انہیں کھانا دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیا بات دیجیے نا تمہیں شکست والے کوئی کھانا نہیں دینا. وہ آپ کا تعاون علی الاسم شمار کیا جائے گا اگر آپ اس کو کھانا دے رہے. اس مسافر ہے، مزدور مسافر ہے، بتائیے، بیمار ہے تو کیا اس کو روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ تو تعاون علی الاسم شمار کیا جائے گا اگر آپ نے مزدور کو کھانا دیا. تیسرا مسئلہ کشمیر میں یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن تک ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ گاؤں دیہاتوں میں نے دیکھا، کیونکہ میرے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے رکھا ہے میں گاؤں دیہاتوں میں جمعہ پڑھتا ہوں تو 3 دن تک روزہ نہیں رکھتا. ایک جگہ میں گیا، وہاں پر گھر میں باضابطہ واضوان پک رہے ہیں، کھانے دیے جا رہے ہیں. عیادت کے لیے گیا، دوست کا انتقال ہو گیا، بچہ تھا بیچارہ، توصیف اللہ اس کے مغفرت فرمائے. وہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آ کے 20-22 سال کا جوان تھا، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا جمعہ کے دن سب سے پہلے، مجھ سے پہلے. میں بڑا حیران ہوتا تھا اللہ نے اس کو کتنی دین کی طلب دی. اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلا گیا. وہاں واضوان پک رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اشنت رندھن روزمان. جس کے گھر انتقال ہو جائے کیا وہ بیمار ہیں؟ نہیں. کیا وہ مسافر ہیں؟ نہیں. تو روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز نہیں. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. هدى للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن کریم. وبينات من الهدى اور کھول کھول کر چیزیں اس میں بیان کی گئی ہدایت کی. والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی چیزیں. فمن شہد منکم الشہر سو جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے فلیصم وہ روزہ رکھ لے. ومن کان مریضا اور جو بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر تو وہ گنتی کے اتنے دن دوسرے دنوں میں رکھ لے. یرید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم یہ گنتی پوری کرو 30 دن کی یا 29 دن کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر کہ اللہ نے تم کو راہ راست دکھلائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بندہ بنو. حدیث میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے. یقول الصیام روزہ کہے گا یا ربی انی منعتہ من الطعام والشراب میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا فشفعنی فیہ میری سفارش قبول کیجیے. والقرآن قرآن کہے گا یقول انی منعتہ من النوم اے میرے رب میں نے اس کو سونے سے روکا تھا لہذا میری اس کے بارے میں سفارش قبول کر لیجیے. اللہ سفارش قبول کر لیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے جس نے راتوں کو تراویح پڑھی ہوگی، تہجد پڑھا ہوگا اور راتوں کو نوافل میں قرآن پڑھا ہوگا. تھا تو یہ شہر الصوم لیکن ہم نے اس کو بنا دیا شہر النوم سونے کا مہینہ. صبح 10 بجے تک سوئیں گے، دوپہر کو بھی سوئیں گے، رات کو عشاء کے بعد سوئیں گے، صبح سحری کے لیے اٹھیں گے. صرف سونے کا مہینہ بنا دیا حالانکہ یہ روزے کا مہینہ تھا. قرآن کریم کی برکت ہی سے رمضان کو یہ عظمت اور فضیلت ملی ہے. قرآن کریم کی برکت ہی سے رمضان کو یہ عظمت اور فضیلت ملی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سب سے بڑی خصوصیت ہدی للناس. تفصیلات کا زیادہ موقع نہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کے ذیل میں مفسرین نے لکھا جب مہینہ پورا ہو گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اس آیت سے ثابت کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب میرے بندے مجھ سے مانگے عنی مجھ سے مانگے فَإِنِّي قَرِيب تو میں بہت ہی نزدیک ہوتا ہوں. یہ دیہاتیوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا قریب ہے کہ دور ہے؟ اگر نزدیک ہے تو ہم آہستہ سے پکاریں، دور ہے تو ہم چلا چلا کو اللہ کو پکاریں. اس کے جواب میں یہ آیت اتری
جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں نزدیک ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی، سو میری دعا وہ مجھ ہی سے مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ ہی پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں، تاکہ وہ رشد و ہدایت، فلاح و بہبود کو پا جائیں. لعلہم یرشدون. اوپر بھی رمضان کا تذکرہ، نیچے بھی رمضان کا تذکرہ، بیچ میں دعا کی بحث آئی. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اس لیے یہ آیت دعا کی قبولیت کی یہاں پر بیچ میں آئی. رمضان میں خصوصاً دعاؤں کی قبولیت کے اوقات افطاری کے وقت، سحری کے وقت. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنا. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے پردہ ہیں اور تم ان کے لیے پردہ ہو. علم اللہ، اللہ کو معلوم تھا، انکم تختارون انفسکم، کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے آپ سے. فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں پر توجہ فرمائی. وعفا عنکم، اور تم کو بخش دیا. فالآن باشروہن، اب تم ان سے جماع کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو اس جماع کے ذریعے سے وہ چیز جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. ہوتا یہ تھا ابتدائی زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، حکم یہ تھا کہ جب آپ صبح سحری کھاتے ہیں، شام کو افطار کریں، تو افطار کرنے کے بعد آپ کو کھانے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ کو آنکھ نہ لگے. جو ہی آپ کو آنکھ لگ گئی تو گویا کہ اب کھانے پینے کی آپ کو اجازت نہیں. سوتے ہی کھانے پینے کی اجازت نہ. آنکھ لگ گئی تو جماع بھی نہیں کر سکتے، آنکھ لگ گئی تو کھا پی بھی نہیں سکتے. ایک دن کیا ہوا، ایک صحابی تھے قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، دن بھر کھیت میں کام کر رہے تھے، شام کو واپس آئے تھکے ہارے. اپنی اہلیہ سے کہا کھانے کے لیے کچھ لاؤ. غربت کا زمانہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا یہاں تو ہے نہیں کچھ، میں ہمسائے وغیرہ سے کہیں سے کچھ چیز لاتی ہوں. لانے کے لیے گئے، بیچارے تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، وہیں پر آنکھ لگ گئی اور سو گئے. اب جب تک بیوی کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آئی تو نیا روزہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ نیند سے نئے روزے کی ابتدا ہوتی تھی. اب کیا کریں، ایسے ہی نیا روزہ سٹارٹ. اگلا دن آ گیا، ایک واقعہ یہ پیش آیا. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آنکھ لگ گئی، روزہ 3 چیزوں کا نام ہے. آپ کھا نہیں سکتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں، جماع اپنی بیوی سے کر نہیں سکتے ہیں. اب جب آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو سونے کے بعد اپنی بیوی سے کوئی ہم بستری کر نہیں سکتا تھا. بہت سارے صحابہ سے نیند کے عالم میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی. اس پر اللہ نے کہا علم اللہ انکم تختارون انفسکم. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ تو ہلاک ہو گئے، کیا ہو گیا یا رسول اللہ؟ جماع کے عالم میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اسی میں سے کوئی مشہور واقعہ بھی ہے جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے. اپنے موقع پر میں آپ کو بتلاؤں گا، یہاں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بھاس گوس ہلاک، کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اب روزے کا ایک روزہ چھوٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ تمہیں مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے، یا پہلے غلام دینا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کھانے کے لیے روٹی نہیں، تو میں غلام کہاں سے آزاد کروں گا؟ آپ نے کہا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں ایک دن تو رکھا نہیں گیا، آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے مسلسل رکھو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب ہے نہیں کوئی، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ آپ نے کہا اچھا بیٹھو. اتنی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، ان کے پاس بڑا ٹوکرا تھا کھجور کا، بہت بڑا ٹوکرا، اس میں تقریباً 2-3 من کھجور آیا کرتے تھے. وہ ٹوکرا لے کے اللہ کے رسول کے پاس رکھا، یا رسول اللہ صدقہ ہے. آپ نے کہا وہ فلاں کہاں گیا سائل جو روزے کا مسئلہ دریافت کا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں ہوں یہاں پر، آ جاؤ ادھر، لو یہ کھجور یہاں سے یہ اب تمہاری، اب لے جا کر اس کو مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کرو. تبلیغ کا مسئلہ یہی سے ثابت ہوتا ہے. تبلیغ کا مسئلہ جو مدارس والے کرتے ہیں یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ جا کر اس کو غریبوں میں صدقہ کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ کی قسم، مدینہ کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک مجھ سے بڑا غریب ہے ہی نہیں کوئی، اگر آپ مجھے دے دیں تو اچھا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا جا تو لے جا، چونکہ آپ شارد تھے اس لیے آپ نے اس کی یہ سزا معاف کر دی، لیکن میں اور آپ یا آج کا کوئی پیر فقیر مولوی مفتی یہ سزا معاف نہیں کر سکتا ہے. علم اللہ انکم تختانون انفسکم. تو یہ غلطیاں ہو رہی تھی، اور اسی طریقے سے وہ غلطیاں بھی ہو گئی اوپر والی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فالآن باشروہن، اب تم ان سے
جمع بھی کر سکتے ہو راتوں کو. اب روزے کی ابتدا سونے سے نہیں ہوگی بلکہ سحری کے وقت سے طلوع صبح صادق سے ہوگی، جیسا کہ آگے آیت میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائے الخیط الابیض صبح صادق من الخیط الاسود، رات کی تاریکی سے من الفجر صبح کی. یہ تو اس کا میں نے محاوری ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ سفید دھاگا ممتاز نہ ہو جائے کالے دھاگے سے صبح کی. ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے سرہانے پر لا کر 2 دھاگے رکھے، ایک کالا اور ایک سیاہ. تو وہ کھاتے رہتے تھے اور ان دونوں دھاگوں کو دیکھتے رہتے تھے جب تک دونوں کے درمیان امتیاز نہ ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب ایک بات آئی، ایک مرتبہ آئی، کہ یا رسول اللہ میں تو ایسے کرتا ہوں 2 دھاگے رکھتا، تمہیں کیا ہو گیا بیوقوف، اس سے یہ مراد نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور خیط اسود سے رات کی تاریکی مراد ہے. یورپ بعد اسم سے زمانہ اسم، ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے ہمارے بچپن میں ایسا ہوا کرتا تھا، ہم 2 دھاگے رکھا کرتے تھے اور اس کھیوں ماشاءاللہ سہل بیچنے سے آرام سے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے. ثم اتموا الصیام، ہمارے بھی ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو پورا کرو الی اللیل، رات تک. ایک چیز یہاں سے معلوم ہوئی کہ محض لغت سے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہاں خیط ابیض خیط اسود، اگر آپ بہترین عربی جانتے ہیں، اگر آپ مفسرین کی تفسیر و حدیثوں سے بے نیاز ہو جائیں تو آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث، صحابہ کے اقوال کو پیش نظر نہ رکھیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کر رہے ہو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیں ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کریں. یہاں پر صرف اتنا بتایا گیا حالت اعتکاف میں انسان اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس حضرت صفیہ گئی، 1 گھنٹے تک بیٹھی، باتیں کی، پھر واپس نکلی، کوئی مسئلہ تھا. دربار تک اس کو رخصت کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول آئے. لمبا واقعہ ہے، لیکن جمع نہیں کر سکتا ہے. جمع کرنے کی سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ ممانعت ہے حالت اعتکاف کے اندر، رات کو بھی نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم اپنے اموال کو آپس میں بالباطل، نہ حق طور پر. وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ لے جاؤ یہ مال حاکموں تک. الی الحکام، اور نہ لے جاؤ. تدلو، نہ پہنچاؤ تم یہ مال. الی الحکام، کدھر؟ حاکموں تک، رشوت کے طور پر. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کھا جائے تم میں سے لوگوں کی ایک جمع، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ. فریقاً، حصہ، بالاسم، گناہ کے اور زیادتی کے ذریعے سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. ایک ترجمہ میں نے کیا کہ اپنے مال کو حاکموں تک رشوت کے طور پر نہ لے جاؤ، نہ حق ظلم و زیادتی کر کے آپس میں ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ. اور وہ مال تدلو، ای لا تدلو، مت پہنچاؤ وہ مال. بیہا، واضح ہوگی ضمیر اموال کی طرف. الی الحکام، حاکموں کے پاس. کیوں؟ رشوت کے طور پر، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کا مال ہڑپ کر جاؤ. ایک مطلب. دوسرا مطلب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال مت کھاؤ ناحق طور پر. یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے لکھا. دوسرا حکیم الامت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو اب میں کرنے جا رہا ہوں. وَتُدْلُوا بِهَا، ای لا تدلوا بِهَا، نہ لے جاؤ تم مقدمات، نہ لے جاؤ تم مقدمات حاکموں کے پاس ناحق طور پر، تاکہ تم کھا جاؤ حاکموں کے پاس ناجائز مقدمات دائر کر کے اموال کا ایک حصہ، لوگوں کے اموال کا ایک حصہ ظلم و زیادتی کر کے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کے بھائی سے لڑائی ہوگی، کورٹ کے اندر کیس دائر کر دیا، وکلا مضبوط کر لے اور دوسرے کی زمین ہڑپ کر لی، دوسرے کا مکان ہڑپ کر لیا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے زمین خریدی، دوسرے نے خریدی، تیسرے نے خریدی، درال نے 4-5 کو بیچ دی، جیسے یہاں شہروں کے اندر ہوتا ہے. تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اصلی زمین اس کی ہے، لیکن کورٹ میں کیس دائر کر کے زبردستی اس کی زمین ہڑپ کر جاتے ہیں. لا تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس. آج کل ایسے ہزاروں کیس عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں کیونکہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں دولت کے لالچ میں. یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے. والحج، اور خاص طور پر حج کا وقت بتانے کا ذریعہ ہے چاند. ولیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں، بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پشت کی جانب سے. ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی یہ ہے کہ
جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے چاند کے ذریعے سے وقت کیوں، سورج کے ذریعے سے کیوں نہیں؟ مہینے کی تعداد چاند بتا سکتا ہے، سورج بتا سکتا ہے؟ کیونکہ چاند کی گردش 29 دنوں میں پوری ہو جاتی ہے، 30 دنوں میں پوری ہو جاتی ہے، اس لیے اسی کے ذریعے سے وقت کو بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اور جب تم مہینوں کی گنتی صحیح سے رکھو گے تو حج بھی اپنے وقت پر کرو گے، عبادات بھی اپنے وقت پر کرو گے، عید بھی رمضان بھی اپنے وقت پر بناؤ گے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ قرآن کریم نے فوائد بیان کر دیے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی نے احرام باندھ دیا اور کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو واپس ہونا پڑے تو وہ دروازے سے پھر گھر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ مکان کے اندر پچھلی جانب سے سوراخ کر کے دیوار توڑ کر پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ دروازے کی جانب سے حالت احرام میں داخل ہونے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس پر اللہ نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں کے اندر پشت کی جانب سے آؤ، نیکی یہ ہے کہ تم دروازوں کی جانب سے آؤ، اور اصل یہ ہے کہ تقوی اور خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، تم انہیں قتل کر ڈالو مشرکوں کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جنگ میں کیا کہا جائے گا؟ ان کے لیے وہاں پر دسترخوان بچھاؤ، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی وہ تمہیں ملیں، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو جس طریقے سے انہوں نے تم کو نکالا، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر جرم ہے، ولا تقاتلوہم، تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے وہاں پر قتال نہ کریں، فإن قاتلوکم فاقتلوہم، بس اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم ان کو قتل کر دو، کذالک جزاء الکافرین، اسی طریقے سے کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ان آیات کے ذیل میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کا سفر کیا تو مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ اب طے ہوا کہ اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مسلمان آئیں گے۔ پریشانی یہ آئی کہ اگر مکہ میں وہاں کے کفار نے حملہ کیا، حالانکہ مکہ ارض محترم ہے، حرم ہے، وہاں پر قتال کرنا جائز نہیں، تو ہم کیا کریں؟ قرآن کریم نے کہا اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں تو تم بھی قتال کرنا، وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تب تم ان کو قتل کر ڈالنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آیت اوپر کی آئی ہے یہ حالت جنگ کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمنوں کے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوتا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کریں تو آپ بھی ان کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لیجیے۔ اس صورت میں کسی مشرک کو مارنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی دشمن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے تو اس صورت کے اندر قرآن کا حکم کیا ہوگا کہ تم ان کو قتل کرو۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے۔ آج کل ہندوستان کے بہت سارے مذہبی سادھو، اسلام دشمن میڈیا اس آیت کو اسلام کے خلاف پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اس آیت کو قرآن سے نکال دو، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی ذمی یعنی غیر مسلم نان مسلم کو جو مسلمانوں کی عہد میں ایگریمنٹ میں رہتا ہے اور دونوں کے درمیان صلح ہے اور اس ذمی کو قتل کرتا ہے ناحق تو فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں کل قیامت کے دن باضابطہ اس ذمی کی طرف سے وکیل بن کر اپنے امتی مسلمان کے خلاف لڑوں گا، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لیکن چونکہ آیات کے پس منظر کو دیکھا ہی نہیں، سیاق و سباق کو دیکھا ہی نہیں، لہذا اسلام کے خلاف میڈیا پہ ہرزہ سرائی شروع کر دی کہ قرآن سے 20 آیتوں کو نکال دو۔ یہ میدان جنگ کے اندر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے قتال کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ زمین پر کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حاکمیت اللہ ہی کی ہو جائے،
فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر ظالم۔ دیکھیں اگر آپ کا گھر ہے اس پر کسی کا قبضہ ہے تو وہ ملکیت کس کی ہونی چاہیے؟ آپ کی کسی اور کی؟ ہر مثال کاری سوچ کر خود کو بیو قبضہ، حقدار کون ہے اس رہنے کا؟ زمین کس کی ہے؟ یہ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو لہٰذا حاکمیت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ آیت کا مفہوم صاف ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ حرمت والے مہینے کی عزت وہ حرمت والے مہینے کی عزت کے بدلے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو تم بھی حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ رکھو۔ اگر ادھر سے کوئی حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا تو تم بھی پھر اس صورت میں حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ مت رکھو۔ کیا مطلب؟ عرب کے اندر چونکہ جنگ اور خون ریزی خوب ہوتی رہتی ہے، اس لیے اہل عرب نے باتفاق 4 مہینے متعین کیے تھے کہ اس میں کوئی قتال نہیں کرے گا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان میں اہل عرب آپس میں قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب عمرۃ القضاء کا موقع آیا تو اس میں یہ ذی القعدہ کے اندر عمرہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 عمرہ کیے ہیں اور اتفاق یہ کہ چاروں ذی القعدہ میں کیے۔ 4 عمرے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا اور چاروں کون سے مہینے میں کیے؟ ذی القعدہ میں۔ ذی القعدہ کن مہینوں میں آ رہا ہے؟ محترم مہینوں میں۔ اب پریشانی یہ ہوئی کہ ایک تو مکہ کے قتال کی بات پیچھے آ گئی، اگر انہوں نے مکہ شہر کی عزت کو تہس نہس کیا اور اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا تو کیا مسلمان قتال کریں گے؟ قرآن کریم نے کہا اگر وہ قتال کریں تو تم بھی کرنا، اگر وہ نہیں کریں تو تم بھی نہیں کرنا۔ ایسے ذی القعدہ جو حرمت والا مہینہ، اگر وہ اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں تو تم بھی رکھنا، اگر وہ اس کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے اور انہوں نے ذی القعدہ میں تم پر تلوار اٹھائی تو اس اپنا لحاظ تم بھی نہ دیکھنا۔ والحرمات قصاص، اور ادب و حرمت کا پاس لحاظ رکھنے میں برابری ہے۔ والحرمات، اور حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے میں قصاص کے معنی۔ اس آیت کا ترجمہ مجھے اپنی جگہ بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے میں بار بار آپ کو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ادب و حرمت، والحرمات قصاص، اور ادب و حرمت کا پاس لحاظ رکھنے میں برابری ہے۔ فمن اعتدى علیکم، سو جو تم پر زیادتی کرے ان مہینوں میں، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان جاؤ، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا، اب جب تم جہاد کرو گے تو کیا جہاد کے اندر مال کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ہتھیار، ساز و سامان، جنگ، آپ کی 10,000 کی فوج ہے، 10,000 فوج کے 2 وقت کا کھانا کہاں سے پورا ہوگا؟ جو مکہ سے مدینہ کے لیے فوج جا رہی ہے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے، آپ کے ملک کی فوج 6 لاکھ ہے، تو آپ کے پاس اس کی آمدنی کے ذرائع کہاں ہیں؟ ہتھیار کہاں سے لاؤ گے؟ ٹینک کہاں سے لاؤ گے؟ جہاز کہاں سے لاؤ گے؟ نیوکلیئر ہتھیار کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے مال خرچنا پڑے گا۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی یہ کہ مال خرچ نہیں کریں گے، بخل کریں گے، جب بخل کرو گے ہتھیار نہیں ہوگا تو دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بعض انصار نے ارادہ کیا تھا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ارادہ یہ کیا تھا بعض انصار نے، ہم جہاد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، مکہ فتح ہو گیا، اب ہم اپنی کھیتی باڑی پہ توجہ دیں گے، خیبر فتح ہو گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاد سے رکنا یہ تمہاری ہلاکت و بربادی، جہاد سے رکنا یہ تمہاری، اور ہم کیا سمجھتے ہیں بظاہر جہاد میں جائیں گے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، جب ہماری گردنیں کٹ جائیں گی تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری ہلاکت و بربادی کیا ہے کہ تم جہاد سے رک جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اس کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر عمرہ یہ نفل عبادت ہے، سنت عبادت ہے یا فرض؟ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا عمرہ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ یہ حنفیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر نفل کو شروع کیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، نفل عبادت کو شروع کیا اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، حج کو شروع کیا تو اس کو پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اس آیت کے اندر سب سے زیادہ حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اور 4-5 آپ بغور سنیں گے اس کو۔ بس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ،
جو بھی میسر ہو تمہیں ہدی قربانی کا جانور تو اس کو تم کیا کرو، ذبح کرو۔ اب اگر روک دیا گیا، انسان حج کے لیے نکلا، عمرے کے لیے نکلا احرام باندھ کر، اور حج کے لیے نکلا خاص طور پر، روک دیا گیا، تو اس صورت میں کیا کرے گا انسان؟ ہدی کا جانور ساتھ ہوگا، فرمایا کہ اس ہدی کے جانور کو مکہ مکرمہ بھیج دو، اور جس کے ہاتھ بھیجتے ہو اس کے ساتھ ایک ڈیٹ فکس کر دو، مثال 30 تاریخ تک تم کو مکہ پہنچنا ہے اور 30 تاریخ کو تمہیں یہ جانور ذبح کرنا ہے، تب تک یہ احرام نہیں کھول سکتا ہے، تب تک یہ احرام نہیں کھول سکتا، تب تک یہ احرام ہی کے اندر رہے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم اپنے سروں کو نہ مڑواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ وہ ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حرم مکہ مکرمہ، وہاں پر اس کا ذبح کرایا جانا ضروری۔ اب روک دیا جانا یہ مختلف آزار کی وجہ سے ہوتا ہے، راستہ خراب ہو گیا، جہاز خراب ہو گیا، دشمن نے حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی، کوئی بھی کورونا جیسی کوئی وبا ہو گئی اور آپ کو بیچ راستے سے روک دیا گیا۔ آپ کہیں گے آج کل تو ہم جانور ساتھ نہیں لیتے ہیں، اس صورت میں فون پر بھی آپ وہاں پر ذبح کرا سکتے ہیں اپنی متعلقہ کمپنیوں کے ذریعے سے۔ مسئلہ نمبر 2، فمن کان منکم مریضا، اب اس کو 10 دن 20 دن تک ایسے رہنا، سر کا یہ حلق نہیں کر سکتا ہے، یہ احرام نہیں کھول سکتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او به اذى من رأسه، یا اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، اس کو فدیہ دینا ہے، یا تو روزے سے، او صدقۃ، یا صدقے کے ذریعے سے، او نسک، یا قربانی کے ذریعے سے۔ یہ مسئلہ نمبر 2 ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ رچن کوئی بیماری ہو گئی زبردست اور اس کو ضرورت پڑی کہ وہ سر کے بالوں کو منڈوا دے، مثلا ایک صحابی تھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، پریشانی اتنی ہوگی، ان کو اتنی جوئیں پڑ گئی کہ چہرے سے ان کو جوئیں گرنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آذاک الحوامک، یا ایسے الفاظ ہیں، کیا تمہیں تمہاری ان جوؤں نے تکلیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ ایسے موقع پر جب تمہیں جوئیں پڑ جائیں، یا ایسے موقع پر تمہیں کوئی بیماری لگ جائے اور تمہیں سر کے بالوں کو منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے، تو تم نے سر کے بال منڈوانے ہیں، لیکن اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہوگا، ففدیۃ من صیام او صدقۃ، 3 دن روزے رکھنے ہوں گے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ، یا کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ او نسک، یا کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے، اور قربانی کم سے کم کیا کرنی ہوگی؟ بکری نہیں تو اس سے بہتر گائے نہیں تو اس سے بھی بہتر کیا ہو گیا؟ اونٹ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں ہو گئے، حالت اطمینان میں آ گئے، معمون ہو گئے تم دشمنوں سے، جنگ سے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو فائدہ اٹھائے، مسئلہ نمبر 3، جو فائدہ اٹھائے عمرے کا بھی حج کے ساتھ ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی ہدی کا جانور اس کو میسر ہو قربانی کا، اس کو ذبح کر دے۔ یہ کیا ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حج افراد کیا ہوا کہ انسان نے احرام باندھا صرف اور صرف یہ کہ میں جا کر حج کروں گا، کوئی عمرہ نہیں کروں گا۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ انسان نے احرام باندھا کہ میں حج بھی کروں گا اور عمرہ بھی کروں گا، لیکن الگ الگ احرام سے، پہلے گیا احرام باندھا، صرف عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا، جب حج کے دن آئے نیا احرام باندھا اپنے ہوٹل سے اور پھر حج کیا، دونوں کے الگ الگ احرام، اس کو حج تمتع بولتے ہیں۔ تو چونکہ اس نے حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو قربانی کا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی حج قران کے اندر بھی ہوتا ہے۔ حج قران کیا کہ آپ نے احرام باندھا، اسی احرام سے آپ نے عمرہ کیا اور اسی احرام سے آپ نے پھر حج بھی کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حج کیا تھا حجۃ الوداع میں، ایک ہی جو آپ نے حج کیا وہ حج قران کیا تھا، آپ نے ایک ہی احرام سے حج بھی کیا تھا اور اسی احرام سے آپ نے پہلے عمرہ کیا تھا پھر اس کے بعد حج کیا تھا۔ حج قران اور تمتع کرنے والے کے لیے قربانی کرنا حج کے اندر انتہائی ضروری ہے، شکرانے کے طور پر ہے یہ قربانی۔ لیکن اگر صرف کوئی حج افراد کرتا ہے تو اس کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 4، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ وہ وہاں پر 10 دن روزے رکھے گا، 3 دن 9 ذی الحجہ سے پہلے، مثلا 6 کو رکھ لے، 7 کو رکھ لے، 8 کو رکھ لے، یا 7 کو 8 کو اور 9 کو رکھ لے، ٹھیک ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس حج تمتع کرنے والے یا قران کرنے والے کے پاس اگر قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج میں،
وسبعۃ اور 7 جب تم واپس ہو جاؤ. مفسرین نے لکھا ای اذا فرغتم من الحج جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ خواہ تم مکہ مکرمہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو. 13 کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ رکھ سکتے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے آپ کو مکمل رکھنے ہوں گے 7 حج کے بعد اور 3 حج سے پہلے. اس صورت میں آپ سے حج تمتع کی قربانی ثابت ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 5 ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام. حج تمتع اور حج قران کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہ ہوں. مکہ کے رہنے والوں کو ایام حج کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مکہ کے رہنے والوں کو ایام حج کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آلریڈی رش ہے. اس وقت تم عالم سے آنے والے لوگوں کو ٹائم دو. تم بعد میں 12 مہینے کرتے رہنا 11 مہینے کرتے رہنا عمرہ. لیکن حج کے ایام کے اندر تم کن کو مہلت دو کن کو موقع دو جو کہ دور سے آئے ہوئے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ یہ تمتع کی اجازت قران کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے. وعلموا اور جان جاؤ ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں. الحج اشہر معلومات حج کے چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں. کون کون سے؟ شوال ذی القعدہ ذی الحجہ کے 10 دن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہی مہینوں کو کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ سارے کے سارے فقہا کے یہاں ان مہینوں سے پہلے حج کے احرام باندھنے کو ناجائز کہا گیا ہے. صرف حنفیہ نے کہا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. یعنی رمضان ہی سے کوئی حج کا احرام باندھ کے چلا جائے تو فرماتے ہیں جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہی نہیں شوال سے پہلے احرام باندھنے کی اشہر معلومات کی وجہ سے. ان کے ہاں شوال ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. فمن فرض فیہن الحج جس نے ان دنوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کیا فلا رفث تو اسے نہ تو فحش گوئی کرنی ہے ولا فسوق اور نہیں کوئی گناہ کی بات کرنی ہے ولا جدال اور نہیں جھگڑنا ہے فی الحج حج کے اندر. عموماً ہوتا کیا ہے ہمارے مولانا کلیم صدیقی صاحب فرمایا کرتے تھے حج جو ہے یہ امیروں کی عموماً عبادت دیکھیے آج کل اگر دیکھا جائے اور حج کے اندر پورے عالم کی حسینائیں اکٹھی ہوتی ہیں. وہاں آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. لہذا فلا رفث غلط نظر نہیں اللہ کا کعبہ سامنے غلط حرکت نہیں اللہ کا کعبہ سامنے کوئی بھی بےہودہ گوئی نہیں خواہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو ساتھ اس سے بھی آپ فحش گفتگو نہیں کر سکتے. دوسروں کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ولا فسوق کوئی گناہ کا کام نہیں کسی بھی قسم کی مار پٹائی لڑائی جھگڑا چوری چپاٹی کچھ نہیں. ولا جدال فی الحج اور حج کے اندر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. عموماً ہوتا ہے کیا کہ حج کے اندر جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف مزاج کے لوگ مختلف ملکوں کے جو اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے کھجے ہوتے ہیں جب وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو برداشت ختم ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر بستر پر لڑائی کھانے پہ لڑائی اس پہ لڑائی اس پہ لڑائی. فرمایا ولا جدال فی الحج حج کے اندر جھگڑنا نہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اور زاد راہ ساتھ لینا اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرتے رہنا اے عقل والو. وتزودوا یمن والے کیا کرتے تھے حج کے لیے آتے تھے اور کوئی بھی زاد راہ ساتھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے نحن متوکلون ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ ہماری روزی روٹی کا خود ہی انتظام کرے گا. اللہ نے کہا نہیں اسباب اختیار کرنا یہ منافع ایمان منافع توکل نہیں. اسباب اختیار کرو زاد راہ ساتھ دو. فإن خیر الزاد التقوی کے 2 ترجمے کیے گئے. گناہوں سے بچنا یہ سب سے بہترین زاد تقوی اور سوال سے بھیک مانگنے سے بچنا ایام حج کے اندر یہ بھی بہترین زاد راہ ہے. واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم تلاشو اپنے رب کی روزی ایام حج کے اندر. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم عرفات سے واپس آؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ اور اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھلایا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے. فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس آیت کا شان نزول بتا دوں. ایام حج کے اندر عرب والے تجارت کیا کرتے تھے اور ان کی معیشت کا دار و مدار اسی ایام حج کی تجارت پر تھا. ان کی معیشت کا دار و مدار ایام حج کی تجارت پر تھا. جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا وہ سوچنے لگے اگر ایام حج میں ہم تجارت کریں گے تو کہیں یہ منافع عبادت تو نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں سے آئے تھے حج کے لیے اور یہاں پر سامان بیچ رہے ہو سامان خرید رہے ہو.
تو ڈرنے لگے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ ایام حج کے اندر تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ مقصود تمہارا اصلی حج ہونا چاہیے، ضمناً تجارت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، مقصود اصلی حج ہو، ضمناً تجارت ہو۔ ہاں اگر کوئی صرف تجارت ہی کی غرض سے چلا جائے تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ مثلا جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سندن اگرچہ ضعیف ہے لیکن تب بھی ہمارے لیے قابل عبرت، آخری زمانے میں لوگ حج کے لیے جائیں گے، عمرہ سیر و سیاحت کے لیے، متوسطین لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقیر لوگ بھیک مانگنے کی غرض سے۔ آپ جب وہاں جائیں گے آج حج کے ایام میں، آپ دیکھیں گے اتنے سوڈانی لوگ، افریقی لوگ، بنگلہ دیشی تو میں نے کم دیکھے، جھوٹ نہیں، ہندوستانی، پاکستانی لوگ وہاں پر بھیک مانگتے رہتے ہیں، اور طواف کے اندر اس طریقے سے ایسے آپ کو پیچھے سے ہاتھ سے کہیں گے۔ اب انسان طواف کر رہا، اللہ کا خوف ہوتا ہے، بھائی یہاں پر کوئی مانگ رہا، دے ہی دیتا ہے، تو وہاں پر ان کو لاکھوں کروڑوں کی اچھی ٹھیک ٹھاک کمائی ہو جاتی ہے حج کے اندر۔ اور اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے بیچ ایسا بہانہ لگائیں گے، کل میرا سارا بٹوا چوری ہو گیا، کچھ دے دو۔ انسان سوچتا ہے بھائی یہاں پر اللہ، تو یہاں 10 روپے دیتے ہیں، وہاں انسان 500 1000 دے دیتا ہے، تو اس لیے وہ بڑے چالاک لوگ ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے، جہاں پر آپ 9 ذی الحجہ کو دن بھر رکتے ہیں۔ اگر یہاں پر آپ نے وقوف عرفات نہیں کیا تو آپ کا حج ہی نہیں آئے۔ واپسی پھر آپ کو 9 ذی الحجہ کی شام کو آ کر مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مغرب کی اذان ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، اور آپ کو جمع بین الصلاتین، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے مزدلفہ کے اندر آ کر۔ یہ تقریباً 12 کلومیٹر وہاں سے دور ہے، پیدل 2 گھنٹے لگتے ہیں، گاڑی میں اس زمانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، حج میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو رکنا ہے مزدلفہ میں، مشعر حرام ایک تھوڑی سی پہاڑی ہے، وہاں پر آج مسجد بھی بن گئی ہے، اور اس مسجد کا نام ہی ہے مشعر حرام۔ وہاں پر رکنا مستحب ہے اگر موقع مل جائے اس مسجد کے اندر، نہیں تو کہیں پر بھی آپ وادی مزدلفہ میں رک جائیے، ثواب ہی ثواب ہے آپ کو۔ یہاں پر رات کا قیام واجب ہے، یعنی اگر آپ نہیں رکے تو اس صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، واجب ہے رات کو یہیں پر ٹھہرنا۔ پھر 10 ذی الحجہ کی صبح کو آپ وہاں سے نکلیں گے، اور 4 کلومیٹر دور آ کر آپ شیطان کو کنکریاں ماریں گے جمرات کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے خبر تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم مکہ والوں لوٹو وہیں سے جہاں سے دیگر لوگ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا تھا، مشرکین مکہ نے کہا تھا ہم ہمس ہیں۔ ہمس کا مطلب وہ کہتے تھے ہم خانہ کعبہ کے محافظ اور نگہباں ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، عرفات کا کچھ حصہ حدود حرم سے باہر آتا ہے، ہم ادھر کیوں جائیں، لہٰذا ہم مزدلفہ میں رکیں گے، جو اطراف عرب سے دیگر آنے والے حاجی ہیں وہ چلے جائیں ادھر، ہم کیوں جائیں ادھر عرفات کے اندر، تو یہ مزدلفہ میں رکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ شزار ڈال میں نہیں ہوتے، تم کو کس نے یہ حق دیا کہ تم یہیں، جہاں سے دیگر لوگ حج کر کے آئیں تم بھی وہیں پر جاؤ، یعنی عرفات سے تم بھی واپس آؤ، ایسا نہیں کہ تم مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاؤ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، ہوتا یہ تھا کہ عرفات سے واپس آنے کے بعد مینا کے اندر ان کی محفلیں لگتی تھی 11 اور 12 ذی الحجہ کو، اور اس میں اپنے آباء و اجداد کے مفاخر، ان کی بڑائیاں، ان کی خوبیاں، اشعار، وہ ایسے وہ تیسے، یہ چیزیں بیان کیا کرتے تھے، میلہ لگتا تھا، اور گویا کہ ایک قسم کا مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بندگی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس پر اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم نے اپنے مناسک حج کو پورا کر دیا۔ مناسک حج میں کیا چیزیں آئی، احرام، مناسک حج میں وقوف عرفات، مناسک حج کے اندر طواف زیارت جو 10-11 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، اگر 10 کو موقع نہ ملے، 11 کو نہیں تو 12 کو کرنا ہی پڑتا، طواف زیارت یہ فرض ہے، حج کا رکن اعظم ہے، اور اسی طریقے سے رمی جمرات۔ ان تمام تر مناسک سے جب تم فارغ ہو گئے، اب آپ کو رکنا ہے مینا کے اندر 2 دن، 11 اور 12۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اسلام سے پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بڑے پیار سے، محبت سے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہ یوں کہتی ہے اللہ ہم کو دنیا میں دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو یوں کہتی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ یعنی
دنیا کے طلبگار کفار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا ہی کا سوال کیا کرتے تھے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں اور آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ آخرت کا مانگنا تو آپ جانتے ہیں بدی ہے، جنت کو کون نہیں مانگے گا، جہنم سے کون پناہ نہیں مانگے گا، لیکن دنیا اگر انسان اللہ سے نہ مانگے گویا کہ اللہ سے بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے۔ خدایا مشین ضرور تھی، اللہ کو یہ بے نیازی پسند نہیں ہے۔ اسی کو کہا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگے گا یغضب علیہ، اللہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتے ہیں اس پر۔ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب، یہ دعا اتنی جامع اور معنی ہے کہ اس سے بڑھ کر جامع اور معنی نہیں۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ میں نے میدان عرفات کے اندر دعائیں مانگی، 2 گھنٹے تک کھڑے کھڑے رو رو کر اتنی دعائیں مانگی کہ شاید ہی کوئی دعا میں نے باقی چھوڑی ہو۔ مولانا تھانوی صاحب کی وہ مناجات مقبول ساری پڑھ کے مانگی اللہ تعالیٰ سے، کوئی کتاب چھوڑی نہیں، ساری احادیث کی، قرآن کی ساری دعائیں مانگی۔ آخر میں یہ آیت میری زبان سے نکلی اور مجھے خود ہی آ گیا دل کے اندر کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو 2 گھنٹے کی دعا ایک طرف سے اور ایک یہ دعا ساری دعاؤں پر بھاری، چونکہ یہ ہر بھلائی کو شامل ہے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ واللہ سریع الحساب، من کو سببیہ مانا گیا یہاں پر، من ما کسبوا، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلدی حساب لیں گے مومنوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا جتنا ایک فرض نماز کا وقت۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کا ذکر کرو ان گنتی کے چند دنوں میں، یعنی ایام مینا کے اندر۔ فمن تعجل، جو جلدی آ جائے 2 دنوں میں واپس ہو جائے، 12 تاریخ ہی کو اجمالی 11-12 کو رکا، 12 کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے واپس ہو گیا، کوئی گناہ نہیں اس پر۔ ومن تاخر، اور جو شخص تاخیر کرے، فلا اجمالی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، 13 کو بھی رکا رہا۔ اور مستحب اور سنت یہ ہے کہ 13 تک رک جائے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 تک رکے تھے بعض دفعہ۔ اب 13 کو ظہر کے بعد نکلے تھے وہاں سے، پھر آپ نے 4 نمازیں واقعہ ابطح کے اندر پڑھی تھی، پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے مکہ سے نکلے تھے، 14 سے پہلے۔ فلا اثماری، ومن تاخر، جو لیٹ کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیمن اتقا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، جان جاؤ، انکم الیہ تحشرون، تم سب کو اسی کے پاس اکٹھا کیا جائے گا۔ گویا کہ حج کی عبادت کا مقصد بھی کیا نکلا، کیونکہ حج کی بحث ختم ہو رہی ہے، واتقوا اللہ۔ روزے کی عبادت کا بھی کیا نکلا، لعلکم تتقون۔ ہر عبادت کا خلاصہ کیا ہے، تقویٰ۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کے اندر بھی وہی تقویٰ۔ ومن تأخر، تو آپ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رک سکتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے تو ٹھیک، لیکن اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب سارے فقہا کے یہاں آپ کے لیے وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کب نکل سکتے ہیں، اگلے ہی دن نکل سکتے ہیں۔ دیگر فقہا کے یہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ فجر کے بعد ہی آپ رمی کر کے نکل جائیں۔ حنفیہ بھی 13 کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ظہر سے پہلے رمی کر کے نکل سکتے ہیں۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے، من يعجبك قوله، جسے آپ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے، من يعجبك، آپ کو پسند آتی ہے اس کی بات دنیوی زندگی کے سلسلے میں، ويشهد الله، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے، على ما في قلبه، اپنے دل کی حالت پر، وهو ألد الخصام، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ یہ اخنس بن شریق ایک منافق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چپڑی چپڑی اور میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو قسمیں دلا دلا کے یقین دلاتا تھا میں پکا مومن، لیکن کیسا تھا، دل سے پکا منافق، زبردست جھگڑالو۔ کیا کیا، اذا تولا، 2 ترجمے کیے گئے ہیں، جب وہ واپس ہوتا ہے، ایک ترجمہ اور کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، شاہ رفیع الدین نے بھی وہی کیا ہے، اذا تولا، جب اسے حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، سعی فی الارض، تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں، کس چیز کے لیے، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، کھیتیوں اور نسل کو اجاڑ کر رکھ دے، ہلاک و برباد کر کے رکھ دے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اخنس بن شریق آپ کے سامنے آ کر بڑی ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا، لیکن پیچھے جا کر آپ کی مخالفت اور بنو ثقیف میں گیا، ان کے باغوں کو اجاڑ دیا، جانوروں کو مارا، انسانوں تک کو بھی مارا۔ اخنس بن شریق اس کا نام تھا، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافقین سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے قیامت تک ایسے منافقین ہوتے رہیں گے، پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپنا ان کی عادت رہے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالإثم،
عزتو کا ترجمہ یہاں پر آپ غرور سے کریں گے، تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کا غرور اسے تکبر پر، اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب اس سے کہا جاتا اللہ سے ڈرے تو نہیں مانتا ہے۔ ایسا دیکھیں آج کل ہمارے پولیٹیکل لیڈر، بڑے بڑے مالدار، اگر ان کو کہا جائے ایمان اور ہدایت کی طرف آ جاؤ تو ان کے اندر کی جو انا پرستی ہوتی ہے، اخذت العزت، وہ انا پرستی ان کو ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی، غرور اس کا گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ بیماری آج بھی عام ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی من یشری، جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ ایک ترجمہ، نظر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، نفیس لباس پہنا کرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ جب وہاں سے نکلے ان کا سارا ساز و سامان چھین لیا گیا، انہوں نے کہا اللہ کے لیے سب کچھ قربان۔ اللہ کے رسول کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اپنی ساری عیش و عشرت، اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے رضا جوئی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورا پورا کافہ۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ یا تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، بعض صحابہ نے ایمان قبول کیا جو یہودیوں میں سے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اسلام لانے کے بعد ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اسلام پر بھی عمل ہوتا رہے اور یہودیت کی تعظیم بھی کی جاتی رہے۔ یہودیت کی تعظیم کیا تھی؟ مثلا سنیچر کے دن کا احترام، مثلا اونٹ کا گوشت نہ کھانا، یہ یہودیت کی تعظیم تھی۔ اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ چیزیں کرتے رہے، جمعہ کے بجائے سنیچر کی تعظیم، اور مسلمان ہونے کے باوجود اونٹ کے کھانے سے، گوشت کھانے سے اعتراض۔ اس پر کہا گیا نہیں، جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اب تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب دوسرے مذاہب کی تعظیم، دوسرے مذاہب کے شاعر کی تعظیم، ان کے اعمال کو اپنانا، یہ منافع اسلام ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آگے، فاعلموا، تو جان جاؤ اللہ کی ذات زبردست ہے، حکمت والی ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس چیز کا کہ آ جائے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں، ذلت کی جمع ظلل، غمام غمامت کی جمع، اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور سارے کے سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹا لیے جائیں گے۔ یعنی کیا؟ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ ان کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ اس آیت کی تشریح میں تورات وغیرہ کے اندر اکثر یہ جگہ چیزیں لکھی رہتی ہیں۔ اس کے ضمن میں تورات میں ایک جملہ اکثر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمودار ہوگا بادلوں میں۔ اب وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، احادیث میں بھی آتا ہے، لیکن کیسا، کس طریقے سے، یہ متشابہات میں سے ہم اس کو نہیں جانتے۔ جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں ہم خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ تو کیا ان کو قیامت کا انتظار ہے تب جا کر ہی مانیں گے؟ اس سے پہلے نہیں مانیں گے، اس سے پہلے مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ صدق اللہ۔